سربراہ کا کوئی کمال نہیں ہے کہ جو یہ اتنا بڑا جو افراتفری پاکستان میں ہوئی ہے یا شروع کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یہ ایک بیرونی سازش تھی جس کے تانے بانے سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس کو اجاگر کیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جیسے ہی الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا تھا، الیکشن کمیشن کے فیصلے میں جب یہ منی ٹریل دی گئی تھی کہ جی اسرائیل سے اور بھارت سے پیسے پی ٹی آئی کو ملے کہ پی ٹی آئی انتخابات میں حصہ لے، جو پیسے اسرائیل اور بھارت سے ملے تو وہ کیوں ملے؟ کہ وہ افراتفری کرے، پاکستان میں پولرائزیشن ہو، پاکستان میں لوگ مایوس ہوں، انویسٹرز کو دھمکیاں ہوں، افراتفری ہو، ہر آدمی جو یہاں پہ پاکستانی ہے وہ پریشانی کا شکار ہو۔ لیکن جو کل اسرائیل کا بیان سامنے آیا ہے اس تو تمام ڈاٹس کو آپس میں جوڑ دیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ تھیوری جو کہ ہمیں تو یقین تھا، ہمیں پتا تھا کہ تحریک انصاف کے سربراہ کی رشتے سے لے کر آج دن تک جتنے بھی ڈاٹس آپ ملائیں تو اسرائیل کی مکمل سپورٹ تحریک انصاف کے چیئرمین کو حاصل ہے۔ میں نے ایک مثال تو آپ کو دی کہ جس طریقے سے فورن فنڈنگ میں یہ اسٹیبلش ہوا کہ اسرائیلی پیسز کو ملے، دوسری جب اس کا اپنا سالہ میئر کا الیکشن لڑ رہا تھا برطانیہ میں، اس کے سامنے تھا پاکستانی نژاد صادق صاحب، تو پی ٹی آئی کے چیئرمین نے صادق جو کہ پاکستان نژاد تھا اس کی کیمپین نہیں چلائی، اس نے اپنے جو سالے تھے گولڈ سمتھ اس کی کیمپین چلائی، جو کہ کھلا تضاد تھا کہ ایک طرف آپ کا ایک پاکستانی مسلمان بھائی لڑ رہا ہے، دوسری طرف اس کے سامنے ایک اسرائیلی لابی کا ایک یہودی لڑ رہا تھا الیکشن۔ انہوں نے کھلے عام، وہ پورے نیوز آئٹمز موجود ہیں، انہوں نے اس کی سپورٹ کی، تو اس سے یہ چیز پھر دوسرا کنیکشن ملا۔ اور جو کل والا جو آ گیا ہے حمایت کھل کے بلی تھیلے سے باہر آ گئی کہ اب وہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ ان کا ایک خاص چہیتا، ان کا خاص ٹاؤٹ، ان کا ایک خاص ایجنٹ، اسرائیل کا وہ ایجنٹ، اسرائیل کا وہ ٹاؤٹ، اسرائیل کا وہ پیادہ جس پہ انہوں نے برسا برس انویسٹمنٹ کی، اب وہ پھنسنے جا رہا ہے پاکستان میں، قانون کے شکنجے میں آنے جا رہا ہے وہ۔ اب اس کی تمام چیزیں کھل چکی ہیں، اس کی تمام بدماشیاں سامنے آ چکی ہیں، اب وہ پھنسنے جا رہا ہے، اب بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے، اب وہ کھل کر حمایت کر رہے ہیں، وہ کھل کر تحریک انصاف کے چیئرمین کے لیے سامنے آ گئے ہیں۔ تو اس سے پاکستان کی عوام کی آنکھیں اب 100% کھل جانی چاہیے، میں سمجھتا ہوں کھل گئی ہوں گی، کہ اب کوئی راستہ نہیں بچا کہ یہ اس پہ شک کیا جائے۔ اب یہ شک نہیں، اب یہ کنفرمیشن میں تبدیل ہو چکا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ اگر آپ کے ملک کے سیاستدان وزیر اعظم کی کرسی تک پہنچ جاتے ہیں اور ان کے تانے بانے آپ کے دشمن ممالک کے، ان ممالک کے جو کہ اسلام کے دشمن ہیں، پاکستان کے دشمن ہیں، ان سے ملتے ہیں، ان ممالک سے ملتے ہیں جو کہ آپ کے فلسطینیوں کے دشمن ہیں، جن کی لابی پوری دنیا میں بیٹھ کر اسرائیل کی وہ مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں دن رات مصروف ہے، اگر ان کے تانے بانے آپ کے ملک کے وزیر اعظموں کے، ان پارٹیوں کے سربراہوں کے وہاں تک ملتے ہیں تو باقی بچ کیا گیا؟ میں کوئی مفروضوں پہ بیٹھ کے بات نہیں کر رہا تھا، کیونکہ یہ اب کتنے مثالیں اور چاہیے ہمیں اس شک کو یقین میں تبدیل کرنے کے لیے، کتنی اور مثالیں چاہیے؟ پیسے اکاؤنٹ میں آ رہے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، انہی لوگوں کی طرف سے رشتہ داری کو میں چھوڑاؤں گا، پرسنل ان کا میٹر ہے، لیکن ان کی کھل کے حمایت برطانیہ کے میئر کے الیکشن میں کی جا رہی ہے تب بھی ٹھیک ہے، اور اب وہ کھل کے سامنے آ گیا، باقی بچا کیا؟ تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نہایتی ایک الارمنگ سچویشن ہے، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ میں کسی پہ سیاسی الزام لگاؤں یا چونکہ سیاسی اپوننٹ ہے تو ہم کسی پہ سراسری بات کر لیں۔ یہ ایک بات آج اسٹیبلش ہو چکی ہے، آپ ہمارے پریویس میری پریس کانفرنس اٹھائیں، میں نے اس چیز کو
کئی مرتبہ کہا کہ جی یہ کنیکشن ڈینجرس ہے اور چند دنوں میں آپ کو پھر اس کا کوئی اور کنیکشن بھی نظر آ جائے گا, کوئی اور ملک بھی جو ہے شاید اس کی حمایت میں کھل کر سامنے آ جائے. اور وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہہ رہا ہے بھائی ان کا واسطہ کیا جائے, اسرائیل کا کیا واسطہ کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کرے, یا اسرائیل کا کیا واسطہ کہ عمران خان کی حمایت میں اتنا کھل کر سامنے آئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہایتی قابل مذمت, قابل تشویش بات ہے, اور پوری پاکستان کی قوم اور عوام کو اس میٹر پہ متحد ہو کے اکٹھے ہونا چاہیے. شجید صاحب یہ بتائیں کہ آپ کو تو پتا تھا کہ اس کا اسرائیلی ایجنٹ کنیکشن ہے, اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ثابت بھی ہونے جا رہا ہے, تو جنہوں نے اسی اسرائیلی ایجنٹ کو پاکستان کا وزیر اعظم بنایا, امپائر کو پتہ نہیں تھا؟ کہ امپائر کو ہوش نہیں تھے, آنکھیں نہیں تھی کہ ایسے ایجنٹ کو امپائر نے 4 سال تک پاکستان کا وزیر اعظم بنایا؟ امپائر بھی ملے ہوئے تھے کیا؟ دیکھیں جی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کافی چیزیں شک و شبہات میں ہوتی ہیں, کچھ چیزیں بعد میں سامنے آئیں, جیسے فورن فنڈنگ کیس ہے وہ اس کے وزیر اعظم بننے کے بعد سامنے آیا. فورن فنڈنگ کیس میں جب یہ منی ٹریلز میں بھارت اور اسرائیل سے پیسے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں, وہ بعد میں سامنے آئے, وہ اس وقت ان کو پتہ نہیں تھا, یا جو اب اسرائیل کے کھل کے سامنے آ کے یہ چیزیں بعد میں آئیں. ورنہ اگر کسی کو بھی, میں تو آپ امپائر کی بات کر رہے ہیں, میں کہتا ہوں کہ پاکستان کسی عوام کو بھی پتا ہو کہ آپ کے ایک ایسی پارٹی اس ملک میں پنپ رہی ہے اور اس کا سربراہ جو ہے وہ اسرائیلی ایجنٹ کے طور پر سامنے آ رہا ہے, تو کوئی بھی شخص پاکستانی, کوئی بھی غیرت مند پاکستانی غیرت مند مسلمان اس شخص کو کبھی ووٹ نہیں دیتا. یہ بتا دیجیے گا, میرا ایک سوال ہے آپ سے. ایک لڑکی پاکستان سے بھارت گئی ہے سیما مشکل کے چکر ہے, لیکن اس کے بعد ہندو برادری کے حوالے سے جو ناظرین ہے وہاں پر ایک دھمکی آمیز ڈاکوں نے سلسلہ شروع کیا, اور انہوں نے کہا ہے کہ رونتی کا جو مندر ہے وہ فلاں ڈاکو اڑائے گا, فلاں مندر فلاں ڈاکو اڑائے گا, اور ہم ہندو خواتین کا ریپ کریں گے, ویڈیوز بنائیں گے اور ہم نہیں چھوڑیں گے. تو اس معاملے میں پاکستانی ہندوؤں کا کوئی قصور نہیں ہے. دیکھیں اچھا میں آنےسٹلی بتاؤں, مجھے اس کا پتہ نہیں, لیکن میں ایک بات بتا دوں کہ پاکستان میں رہنے والے ہر اقلیت کی حفاظت, ان کی عزت نفس کی حفاظت, وہ ہماری ذمہ داری ہے, وہ حکومت کی ذمہ داری. اور الحمدللہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھارت میں جتنی بھی انتہا پسندی کی ریکارڈ توڑے گئے ہوں بھارت نے, لیکن کبھی پاکستانی ریئیکشن نہیں کیا. پاکستان میں ہم نے اپنے اقلیتی بھائی بہنوں کی کہ عبادت گاہوں کی حفاظت کی ہے, ان کے گھروں کی حفاظت کی ہے, اور یہ ہم پر فرض ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اب کیا باقی رہ گیا؟ اتنے بڑے ثبوت ڈاکٹر اسرار کی